حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی طرح طرح کی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے تھے، دوسری طرف مرتدین اسلام کی جماعت نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا، تیسری جانب منکرین زکوٰۃ کا بھی فتنہ اٹھ کھڑا تھا۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق نے 13 ہجری میں صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد شام پر لشکر کشی کی اور ہر علاقے کے لیے الگ الگ فوج مقرر کی۔ حضرت ابو عبیدہ حمص پر، یزید بن ابی سفیان دمشق پر، شرجیل بن حسنہ اردن پر اور عمرو بن الاس فلسطین پر مامور ہوئے۔ قبائل کے افسر اور جھنڈے الگ ہوتے تھے۔ امیر الامراء کمانڈر ان چیف کا نیا عہدہ بھی خلیفہ اول کی ایجاد ہے، اور سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ جب کسی دستے کو روانہ فرماتے تو ان کی تربیت کرتے تھے، نیز فوج کی روانگی کے وقت خود دور تک پیدل جاتے اور ان کو نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فوجی دستے کو نصیحتیں فرمائی، تم ایک ایسی قوم کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کو چھوڑ دینا۔ میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، کسی آباد جگہ کو ویران نہ کرنا، بکری اور اونٹ کھانے کے سوا ذبح نہ کرنا، باغ نہ جانا، مال غنیمت میں غبن نہ کرنا اور بزدل نہ ہونا۔ شام جانے والے لشکر میں شامل مجاہدین کی مجموعی تعداد 27,000 تھی۔ اسلام کے ان لشکروں کو اسلامی سرحد سے نکلنے کے بعد قدم قدم پر رومی جتھے ملے، جن کو کیسر نے پہلے ہی الگ الگ ان کے مقابلے کے لیے متعین کر دیا تھا، جبکہ خلیفہ وقت کو مزید کم کے لیے لکھا۔ اس وقت دارالخلافہ میں کوئی فوج موجود نہ تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عراق کی باغ دوڑ مسنا کو دے کر شام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوجی دستے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کو راستے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مارکوں سے گزرنا پڑا۔ ہیرا کے علاقے سے روانہ ہو کر عین التمر پہنچے تو وہاں کسرا کی فوج سے جنگ ہوئی۔ عتبہ بن ابی بلال السمری اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ حضرت خالد نے عتبہ کو شکست دی۔ یہاں سے انبا پہنچے اور انبا سے صحرا طے کر کے قدمر میں خیمہ زن ہوئے۔ اہل قدمر نے پہلے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا، پھر مجبور ہو کر مصالحت کر لی۔ قدمر سے پہنچ کر حوران آئے، یہاں سخت جنگ پیش آئی۔ اسے فتح کر کے شام کی اسلامی مہم میں شامل ہو گئے اور متحدہ قوت سے بصری نہل اور اجنادین کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اجنادین کی جنگ نہایت شدید تھی، لیکن فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ جیسے ہی خلافت کا سنہرا دور ختم ہوا تو اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی رک گیا، جس کے بعد مسلمان ریاستیں کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ آج تقریباً مسلم ممالک کسی نہ کسی طرح طاغوتی طاقتوں کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو ایک صالح نظام کی ضرورت ہے، اور وہ صالح نظام کوئی اور نہیں بلکہ نظام خلافت ہی ہے، جو امت مسلمہ کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔